بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا اسلام پہنچے۔ اسلامی واقعات کا سلسلہ پیش کر رہا ہوں، اور آج جو واقعہ پیش کر رہا ہوں وہ ہے عمیر بن وحیب قریشی کے اسلام لانے کا واقعہ۔ عمیر بن وحیب مکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے۔ ہوا یہ کہ بدر میں ان کا بیٹا اسیر ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ بدر ہی میں صفوان کے والد امیہ بھی خلف مارے گئے۔ ان کے دل سے اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا ملال نہ مٹ سکا۔ ایک روز شہر سے باہر مقام حجر میں صفوان اور امیر دونوں کی ملاقات ہو گئی، اور دونوں نے اپنے زخم ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے۔ صفوان: کیا جائے، بدر کے نتیجے نے ہمارے دل میں ناسور ڈال دیا ہے۔ امیر بن وحیب: برادر عزیز، اس لڑائی کے انجام سے دونوں دنیا نظروں سے تاریک ہو گئی ہے۔ میں اگر زیر بار نہ ہوتا اور اپنے بعد بچوں کی گزر بسر کا سہارا بھی نہ ہوتا تو مدینے جا کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دن دہاڑے قتل کر دیتا۔ میں آپ کے قرض اور آپ کے دونوں بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوں امیر، اور میرے لیے مدینے جانے کا یہ بہانہ کافی ہے کہ میں یہاں اپنے فرزند کی وجہ سے آیا ہوں، جو مسلمانوں کے پاس اسیر ہے۔ صفوان اور امیر دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ صفوان نے سواری اور زاد راہ کا انتظام کر دیا۔ امیر نے تلوار کو آب دی، پھر زہر میں بجھایا اور بدر کا انتقام لینے کے لیے مدینہ روانہ ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر مسجد نبوی کے سامنے سواری سے اترے۔ ان کے دل میں کسی قسم کا ڈر خوف نہ تھا، صرف اپنے لخت جگر کا اسیری کا خیال انتقام کے لیے ابھار رہا تھا۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار گلے میں حامل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑ گئی۔ دیکھا تو امیر کے چہرے سے شرارت ٹپک رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمیر حاضری کی اجازت پر مصر ہے، مگر شرارت اس کے بشرے سے ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے مت روکو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے نگرانی کا اشارہ کرتے ہوئے آنے کا راستہ صاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کو نگرانی میں آتے دیکھا تو اپنے یاران وفا کیش کو حلقہ توڑنے کا حکم صادر فرما کر منتشر کر دیا۔ عمیر پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ذیل مکالمہ ہوا: عمیر، صبح کا سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ سلام جاہلیت کا تحفہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے مجھے آپ کے اس تحفے سے بے نیاز فرما کر اہل جنت کی ہدیہ سے سرفراز فرمایا ہے، جس کا اظہار السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ عمیر: اس تحفے سے تو اب حال میں فیض یاب ہوئے ہیں، اب تک ہمارے ہی مروجہ طریقۂ اسلام پر عمل پیرا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سفر سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ عمیر: ہمارے جو عزیز آپ کے ہاں اسیر ہیں، ان کی خیر و خبر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور آپ سے بھی تو ہماری قرابت داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گلے میں تلوار کیوں حمائل کر رکھی ہے؟ عمیر: اللہ انہیں غارت کرے، انہی تلواروں نے ہمیں بدر میں آپ کے ہاتھوں ذلیل کر دیا ہے۔ اے صاحب، کیا بتاؤں، جس وقت سواری سے اتر رہا تھا اسے ہاتھ میں لینا بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمیر، سچ کہو، کیا کس ارادے سے آئے ہو؟ مکہ میں حجر میں بیٹھ کر تیرے اور سفیان کے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ عمیر سہم گیا۔ گھبرا کر عرض کی: صفوان سے کیا طے ہوا تھا جو آپ ایسا فرما رہے ہیں؟ آپ بھی فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صفوان ہی سے تو یہی طے ہوا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو تو وہ تمہارا قرض بھی ادا کرے گا اور تعزیز تمہارے اہل و عیال کی کفالت کرے گا۔ اے عمیر، تو کب چونکنے والے تھے؟ وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے جس نے میرا بال بیکار نہ ہونے دیا۔ عمیر: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ ہونے کی اور اللہ کے معبود برحق ہونے کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کم عقلی تھی کہ ہم آپ پر نازل شدہ وحی کا انکار کرتے رہے۔ یہ راز میرے اور سفیان کے درمیان تھا۔ اگر آپ پر وحی صادق نزول نہ ہوتا تو آپ کیسے معلوم کر سکتے تھے؟ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سیدھی راہ میسر آ گئی، حالانکہ نکلا میں برے ارادے سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حاشیہ نشین اس گفتگو سے بہت متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اب یہی قیام کریں۔ اصحاب رضوان اللہ اجمعین کا حکم دیا کہ ان کا قیدی رہا کر دیا جائے، اور عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی بہت قرآن کی تعلیم بھی دی جائے۔ عمیر بن الاسود سے پر مصر ہوئے کہ یا رسول اللہ، مکے میں تبلیغ کی اجازت منع فرمائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی اجازت بخش دی۔ سبحان اللہ، قتل کرنے کے ارادے سے آنے والا مبلغ اسلام بن کر لوٹا۔
اس امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل ایمان اور اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔